اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 تک جو ہم نے پڑھا اس پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کئی طرح کے جو کانسیپٹ تھے، لوگوں کے دلوں کی باتیں تھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دیں، اور یقیناً جب یہ وحی اتری ہوگی نبی پر تو ان کا دل کتنا رنجیدہ ہوا ہوگا، یہ صرف سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہم تو وہ کانسیپٹ رکھنے والے لوگ ہیں نا کہ اللہ نے نبی کو غیب دان تو نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ ہمیں بتا رہے ہیں تو یقیناً نبی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے کتنے غلط گمان رکھے، اور کیا کچھ ہوا اس میدان میں، اللہ کی کیسی مدد بھی اتری، اور یقیناً صحابہ کرام بھی اسے دیکھ نہیں سکتے ہوں گے کہ اللہ کی مدد کیسے اتر رہی ہے، یہ ہوائیں اللہ نے ان کی فیور میں اتاری ہے، اور ہم تو ایک عام ولی اللہ، کسی کو نیک انسان سمجھ کر ولی اللہ بھی خود ہی بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، پھر ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غیب جانتا ہے، اس کو تو پہلے سے پتہ چل رہا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ اگر صحابہ کرام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر وہ دیکھ لیتے کہ یہ ہوائیں بھی ان کی فیور میں ہیں، اور جی ایسے لشکر اترے ہیں جن کو یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو وہ شاید غلط گمان بھی نہ کرتے۔ پتہ ہی چلا کہ بہت نارمل سارا معاملہ چلتا ہے، انبیاء کرام کے ہوتے ہوئے بھی معاملہ بالکل نارمل چل رہا تھا، اور بہت ہی خطرناک موڑ آیا ہوا تھا، دشمن اوپر سے اور نیچے سے آ رہے تھے، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، سب کے ٹیسٹ ہو گئے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس دنیا میں ٹیسٹ نہیں لیتے ہوں گے؟ یعنی صرف سوچنے کی یہ بات ہے کہ جب ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے تو کیا آج یہ ٹیسٹ ہونا بند ہو گیا ہے؟ ہم یہی کہیں گے کہ یقیناً امتحان تو ہوگا، کیونکہ قرآن کی جو روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کا کہیں نہ کہیں امتحان ہوگا، جس کی وجہ سے اسے جنت کا سودا کرنا ہے۔ اچھا جی، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ موت سے تم بچ نہیں سکتے اگر حق راستے میں تم بخیلی کرو گے اور یہ سمجھ کے تم بھاگو گے، فرار ہوگے کہ میں موت سے بچ جاؤں، اور ہوگا کوئی فرائض کا معاملہ، تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سمجھ دی کہ غار میں چھپنا اور پریکاشنز لینا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح پروردگار نے قرآن میں ایک بات بتائی کہ اگر تم فوج میں ہو یا جنگ میں ہو، اور اگر تم کو پنیترا بدل کے اپنی ٹیکٹکس یوز کرتے ہوئے دوبارہ فوج میں آ کر اور لڑنا ہے، تب تو گناہ نہیں ہے، نہیں تو پیٹھ پھیرنے والے کے لیے بھی بہت برا عذاب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ جہاں ضروری ہے بولنا وہاں بولنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ضروری پلیٹ فارم پر نہیں بولا تو بار بار یہ بات جان لیجئے کہ شاید موقع بھی نہ ملے، اور شاید اللہ پھر ہم سے ناراض بھی ہو جائیں۔ تو بہت خوبصورت سارے آپ کو اور مجھ کو کانسیپٹ دیے گئے، جس میں اب ہم آتے ہیں اپنی آیت نمبر 17 کی طرف، جو آج کا ہمارا سبق ہے، کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کلیئر سب کو کہہ دیجئے کہ من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے وہ ذات پاک جو بچائے گی تم کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طرف سے؟ کون ہے وہ جو شخص جو وہ بچائے گا تم کو اللہ سے؟ ان اراد بکم سوء، اگر ارادہ کر لے اللہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا، او اراد بکم رحمہ، یا ارادہ کر لے اللہ تمہارے ساتھ کوئی رحمت کا، تو کون ہے جو تم کو بچا سکتا ہے؟ یعنی رحمت والے کو زحمت مل جائے اور زحمت والے پر رحمت ٹپک جائے، کوئی ایسا قانون اور کسی کے ہاتھ میں کوئی نظر کا لگنا، یا کسی کے ہاتھ میں کسی کی جان کا نکل جانا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہاں ہم یہ کہیں گے کہ ان اراد بکم سوء، اس آیت کو اگر ہم کھولیں گے کہ اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ سوء کا، برائی کا، تو اللہ کیوں بیٹھے بٹھائے میرے لیے برائی کا ارادہ کریں گے؟ مجھے تو پہلے اپنا یہ کانسیپٹ درست کرنا ہے کہ میں اللہ پر یہ ایمان رکھتے ہوئے سمجھتی ہوں کہ بیٹھے بٹھائے میرے ساتھ برائی کا معاملہ کیوں ہوگا؟ میرا رب ایسے ہی کر دے گا، یا تو کہیں میرا ٹیسٹ ہونا ہے تو برائی کی شکل میرے نزدیک آئے گی، جس کو میں برائی سمجھ رہی ہوں وہ میرا ٹیسٹ ہے، یا میرے مکافات عمل، میرے برائی ہی کی مجھے پکڑ ہوئی ہے،
تو یہ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان اراد بکم سوء، ایسے ہی بیٹھے بٹھائے تو نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ظالم بادشاہ جابر بادشاہ تو ہے نہیں کہ بیٹھے بٹھائے ارادہ کر لیتے ہیں. یقیناً پس پشت کوئی قانون کوئی لا چھپا ہوا ہوگا. او اراد بکم رحمہ، اور اس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ او اراد بکم رحمہ، ہاں وہ تو اللہ سب پر ایسے ہی دیتے ہیں. یہ ہمارا کانسیپٹ، میرا کم از کم قرآن سے یہی کانسیپٹ بنا ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے. ایک تو یہ پرفیکٹ فم بات ہے کہ ہاں جی من عمل صالحا فلنفسہ والا، کہ جو عمل اچھے کرے گا اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. لیکن میں پھر بھی ایک عقیدہ رکھوں گی کہ او اراد بکم رحمہ تو اللہ کا یہ عام نظام ہے. یہ تو اللہ بانٹتے رہتے ہیں، پھر اللہ دیکھتے نہیں ہے کہ اس نے پانی پلایا یا نہیں پلایا، اس نے زکوٰۃ دی کہ نہیں دی، اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اللہ بانٹ دیتے ہیں اپنی رحمت، اللہ دیتے رہتے ہیں. لیکن برائی کا ارادہ اللہ بیٹھے بٹھائے نہیں کرتے ہیں. وہ پس پشت ہمارا کوئی قانون ہوتا ہے، اور یہ تو فری فنڈ میں بھی اللہ سب کو عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ ہم بے وقوف ہیں جو لے آتے ہیں کہ جی اس کی نظر لگ گئی اور ستارے گردش میں ہیں اور میرے لیے یہ کلر منوس ہے اور میرے لیے یہ برائی ہو گئی. تو یہ ہماری بے وقوفی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام شرکی عقائد سے نکالے. اللہ فرماتے ہیں کہ کون تمہیں بچا سکتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ وہ صحابہ کرام، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگر وہ موت سے ڈر رہے تھے اور سنائی ہمیں جا رہی ہے بات کہ تم بچ نہیں سکتے، جہاں فرائض میں کوتاہی کرو گے تو وہاں تم برائی سے بچ نہیں سکو گے اگر تمہاری نیتوں میں فتور ہوگا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا، نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی. یعنی اللہ کے نبی سے زیادہ کیا ولی ہوگا کوئی اس میدان میں؟ کون ولی ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس وقت جب یہ موجود تھے. لیکن برائی کا بدلہ برائی ہے، اور نبی کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہے. یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی ناکامی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی پریشانیاں ہیں، تو پھر آج میں اور آپ اپنا کام پہ جاری رہیں. ہم نے کیا فینٹیسی میں، کون سی خوش فہمی میں ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے؟ بس اچھے کام کرو، اور تمہیں جو موقع ملا ہے موت سے پہلے پہلے کر کے جاؤ. اچھی باتیں، اچھے کام، لوگوں کا حق نہ کھاؤ، لوگوں کو رلاؤ مت. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا، نہ کوئی ولی پائیں گے اور نہ کوئی نصیر پائیں گے. تو اے لوگوں، بھاگنے کی کوشش مت کرو فرائض سے، اور موت کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی مت کرو، وہ ٹائم پر آنی ہے. اب یہ 18 آیت کو دیکھیے سورہ احزاب کی. قد یعلم، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعلم اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، معوقین منکم. دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا منہم ویری امپورٹنٹ. کیوں منہم بڑا امپورٹنٹ تھا؟ یہ کن آیتوں میں تھا؟ ہاں آیت نمبر 13 میں. آیت نمبر 13 میں آیا کہ جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، منہم، ایک جماعت نے منہم، ان میں سے، یعنی مومنوں کی بات ہو رہی ہے، کسی باہر کے یہودی عیسائی کافر کی بات نہیں ہو رہی ہے. انہی مسلمانوں میں سے ایک نے جھوٹ کہا کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، لوٹ جاؤ، اب تو کوئی قیام کی جگہ ہی نہیں ہے، اب تو بچیں گے ہی نہیں. یہ منہم یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ مسلمانوں میں لوگ ایسے انہوں نے اس طرح کے باتیں کی. انہیں ڈر نہیں لگتا تھا رسول اللہ غیب جانتے ہیں؟ انہیں ڈر نہیں لگتا تھا انہیں پتہ چل جائے گا؟ اور صحابہ کرام کے تو کیا درجے ہوتے ہوں گے. یقیناً میرے تو بڑے آئیڈیل ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ، عثمان غنی، علی، خالد ولید، یہ سب تو ہمارے آئیڈیل ہیں. ان کو بھی غیب نہیں پتہ چلتا تھا. یہ لوگ پیچھے سے ایسی بیک بائٹنگ کرتے تھے. سوچ لیجئے بہت ہی نارمل ماحول ہے، بہت ہی نارمل بیک بائٹنگ ہو رہی ہے، اور پریشانی کے حال میں بھی یہ اللہ کے راستے سے فرار ہونا چاہ رہے تھے نبی کی موجودگی میں بھی. تو یہ سارا اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں معوقین، وہ جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، منکم وہ تمہیں میں سے ہیں. انڈرسٹینڈ؟ جو تمہیں میں سے
جنگ کے لیے جنگ کے موقع پر آپ بھی چکے ہو میدان میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. والقائلین لاخوانہم، ایک ایک لفظ سمجھنے والا ہے. اور تم میں سے ہی مسلمانوں میں سے ایسے قائلین ہیں. قال قائل یعنی ایسے کہنے والے ہیں اپنے جیسے بھائیوں کو. کیونکہ اچھے ایمان والوں کی تو ہمت نہیں ہے نا کسی کی کہ کوئی عمر فاروق یا ابو بکر صدیق سے کچھ بات کر سکے کہ جی بھاگ جاؤ یا یوں ہو جاؤ. تو دیکھیں اچھے لوگوں سے کوئی کی ہمت نہیں ہوتی. اگر آپ با پردہ ہیں نا تو آپ کے میاں کی مجال نہیں ہوگی یا کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کو کہے کہ تم اپنا پردہ اتار دو. آپ میں روب ہوگا تو آپ کو وہ جانتے ہوں گے اللہ والی ہے، آپ کو پتا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ یہ اللہ کے معاملے میں کتنی مضبوط ہے. تو دیکھیں مقام ہم کو اپنا خود بنانا ہوتا ہے جس پر اللہ ہماری مدد کرتے ہیں. کوئی کی مجال نہیں جو آپ کو حرام کھلا سکے، کوئی کی مجال نہیں جو آپ کو گالی بک سکے. کہتے ہیں جی وہ مردوں کی تو گالیوں کی عادت ہوتی ہے، ہمیں بکا کیسے تم نے، تمہاری مجال کیسے ہوئی ایک گالی بکنے کی بھی. تو جناب یہ ہم ہی بے وقوف ہوتے ہیں، اور ہم جیسوں پر اگر کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے تو ہم یہی سکھاتے ہیں کہ اس نے تم میں ہی کمزوری اور بزدلی دیکھی ہے. تو اس لیے لاخوانہم کو بہت اچھی طرح سمجھیں. اپنے ہی جیسے بھائی بندوں کی انہوں نے جا کر اور کان بھرے. اچھے لوگوں کے یہ کان نہیں بھر سکتے تھے. انہوں نے کہا اپنے ہی جیسے بزدل لوگوں کو ہلم الینا. کیا کہا؟ ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے پاس، یعنی ہمارے ساتھ چلو، یا ہمارے پاس آ جاؤ، یا دور رہنے والے یا قریب رہنے والے. اور اللہ ان کا تعارف دیکھیں ہمیں کرا رہے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن کہ یہ کون تھے. معوقین کون تھے؟ یہ رکاوٹیں ڈالنے والے جو تم میں سے تھے یہ کون تھے؟ ولا یأتون البأس الا قلیلا، یہ وہ لوگ تھے جو بأسا لڑائی میں جنگ میں نہیں آتے تھے مگر تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تھوڑی بہت ان کی عمل دخل ہوتا تھا، نہیں تو یہ ویسے بھی جنگ و جدال سے دور ہی رہتے تھے. ان کو ان کی جان کا خطرہ تھا. اور اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کرا رہے ہیں اور اس کو اپنے آپ سے میچ کریں. دیکھیں یہ ہم صرف پڑھنے کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ ایکچولی تو ہم اپنا خود کا بھی تعارف دیکھ رہے ہیں کہ اول تو میں تو ہمیشہ یہی سوچتی ہوں کہ میں ادھر ہوتی تو کس کیٹیگری میں ہوتی، اور میں اپنے آپ میں بڑی شرمندہ بھی ہوتی ہوں کہ شاید ہم بزدلوں میں ہی ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے، ہمیں بھی دنیا کی بڑی محبت جڑ پکڑ چکی ہے تو اللہ رحم فرما دے. تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں اپنا کہ میں ادھر کہاں کھڑا ہوتا، میرا کون سی جگہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اور ان کا تعارف کرا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مسلمان لوگ ہیں، نبی کے ساتھ چلے تھے. یہ اللہ فرماتے اشیحتن علیکم، بہت بخیل ہیں. اشیحہ شح، ہم پڑھتے ہیں نا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کی بخیلی سے بچ جائیں. یہ بڑے بخیل ہیں. علیکم، تمہارا ساتھ دینے پر بہت ہی ان کا دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ تمہارا ساتھ دیں، اسپیشلی جہاں جان کا خطرہ ہو. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، ان کا حال یہ ہے کہ جب آ جائے ان کے پاس کوئی خوف کی باتیں، کوئی جنگ کی باتیں، کوئی دشمن کی باتیں، تو اللہ تعالیٰ پوری منظر کشی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ویژولائز کرا رہے ہیں ایک پروگرام کی طرح کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اتنے بخیل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ ان کے پاس جب خوف کی بات آئے رأیتہم، تو دیکھیں آپ ان کو، یعنی اگر آپ دیکھ لیں ان کو، ینظرون الیک، تو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے نبی جب ان کو کوئی حکم دیتے تھے اور اس حکم میں اب خوف کی باتیں آ رہی ہیں تو تم دیکھو گے کہ اس طرح سے یہ دیکھتے تھے آپ کو. تدور اعینہم، کہ پھرتے تھے ان کی آنکھیں، جس کو ہم اپنی گھاٹی اردو میں کہتے ہیں دیدے، کہ دیدے پھرا پھرا کے یہ آپ کی طرف دیکھتے تھے. اور یہ ہم بھی یہ سین دیکھتے ہیں، کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور آ جائے، کوئی بلا آ جائے، تو ایسے دیدے پھرا پھرا کر یہ دیکھتے تھے. نبی جب کوئی خوف کی بات، جب کوئی خوف کا الارم دیتے تھے کہ جناب اب تو ہماری جان کو ہم نے جھونکوں میں ڈالنا ہے،
تو دیکھو گے تم کہ ان کے دیدے پھرا پھرا کر یہ ایسے دیکھتے تھے کالذی مانند اس شخص کے جو یغشا علیہ من الموت کہ گشی آ گئی ہو ان پر موت کی. تو پہلے تو میں سمجھتی تھی کہ ہاں صحیح بات ہے کہ ڈر کے وقت تو ایسے دیدے تو پھریں گے، لیکن اب یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کر میں نے کچھ بہادر لوگوں کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور اسپیشلی واقعی آپ کبھی غور سے نظارہ کریں تو خوف کی بات پر بھی جو مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں نا کہ خوف سے تو ٹکرانا ہے، جو مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں وہ بہت نارملی سب سن رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر ظالم کو مسلط ہونے سے بچائے، اللہ ہمیں بس عافیت کے ساتھ ٹیسٹ میں کامیابی دے دے. لیکن کہیں پر کوئی اپ اینڈ ڈاؤنز اگر آئیں گے یا آتے ہیں تو آپ کو بہت نارملی بیہیو کرنا پڑے گا، بہت نارملی بیہیو کرنا پڑے گا. آپ اور میں جان جوکھوں میں ڈال کر بائی ایئر ادھر ادھر جاتے ہیں نا، سات سمندر پار کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں توکل ہوتا ہے کہ ہم جس ایئر لائن میں بیٹھے ہیں یا جس چیز میں بیٹھے ہیں وہ بہت سیف ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے معاملات بھی بڑے سیف ہیں. جہاں پر ضروری ہوگا ہماری جان کو دینا یا ہماری جان کو خطرے میں ڈالنا، جہاں ضروری ہوگا وہاں اٹھنا پڑے گا. اللہ سے وعدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ ہمیں خوف سے بچائیے گا. اور اللہ نے کئی جگہ آپ کو اس کی خوشخبری دی ہے کہ اگر تم صدقات کرو، اگر تم قرآن کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرو تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تم پر خوف اور غم کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑے گا. جبکہ خوف اور غم تو لائف کا حصہ ہے، ہر ایک کی لائف کا حصہ ہے، اور نبیوں پر بھی خوف اور غم آئے ہیں اور ہم پر بھی آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں. ہم دنیاوی معاملے میں خوف اور غم میں اپنے بچوں کو بھی بڑا انکریج کرتے ہیں کہ بیٹا یہ تو لائف کی سائیکل ہے، اس میں اتنا دل جلانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے، اس میں اپنے کام کو چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے. تو بس بالکل اللہ کے معاملے میں بھی خدا نہ خواستہ کوئی چیز ایسی ہوئی، اللہ ہم پہ ہمت طاقت دے، ہم کامیابی سے سفر کو طے کر لیں. لیکن آپ غور کر لیجئے کہ جب ہم مینٹلی پہلے سے پریپیئر ہوں گے تو ہمارے اتنے دیدے نہیں پھریں گے اور ہم اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے، ہضم کر لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ جیسے ان پر موت کی گشی آ رہی ہو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور پس جب چلا جاتا تھا خوف، سَلَقُوكُمْ، تو یہ ایسے چلاتے تھے اپنی زبانیں، سَلَقُوكُمْ، چلاتے تھے تم پر زبانوں کے ساتھ جو بہت تیز ہوں اور بہت ہی حریص تھے، بہت ہی، دیکھیں وہاں پہ سے شوخا آ گیا، اشیحا، بہت ہی زیادہ بخیل ہیں مال کے نکالنے پر بھی. یہ آپ سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ پورا ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہماری منظر کشی تو نہیں ہو رہی، کہیں یہ میری پرسنالٹی کی تو منظر کشی نہیں ہو رہی کہ مال میں بھی کنجوس ہے، نکالنے میں زبانیں بھی بہت چلتی ہیں، اور خوف سے تو ایسے ڈرتے ہیں کہ جیسے کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں کام کریں گے تو مرنا ہی مرنا ہے. ویسے میں نے یہ بات دیکھا ہے دنیاوی معاملات میں، جب کوئی ڈینجر زون سے گزرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو لائف ہے، اور جہاں دینی معاملے میں حق بولنا ہے یا کوئی مشکل ہے، کہا نہیں نہیں تم ایسے نہیں بولو، ایسا نہیں کرو، مار دیں گے مار دیں گے مار دیں گے. تم لوگوں کو دین کے ہی معاملے میں صرف مار دیں گے آتا ہے، دنیاوی معاملے میں تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ گاڑی میں جا رہی ہو تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو شاپنگ کرنے مت جاؤ، تو بچوں کو اسکول مت بھیجو تو وین میں آگ لگ جائے گی، تب تمہیں موت کے خوف نہیں آتے، تب تم کہتے ہو اللہ بھروسے، اللہ توکل. تو بس صرف حق بولنے پر اور اللہ کے کام پر ہی موت آنی ہے. تو یہ سوچ لیجئے کہ ایسا لگتا ہے ساری ہماری منظر کشی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے کنجوس لوگ بھی تھے مال کے بھی خرچ کرنے پر. اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ایمان نہیں تھا. لم یؤمنوا کا مطلب اگر آپ یہ لے لیں کہ وہ کافر تھے تو ایسا تو ترجمہ نہیں لا سکیں گے نا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہی ہیں، اور مسلمان کے کان بھر رہا ہے، مسلمان جنگ میں آ کر اللہ رسول کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ رسول نے وعدہ کیا ہے دھوکے کا. تو اس لیے لم یؤمنوا کا ترجمہ اگر آپ یوں لے لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے تو نبی کے ساتھ
جہاد میں کیسے آ گئے؟ اس کا ترجمہ ہم یہ لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان کی کمی ہے، لم یؤمنو، ان کے پاس ابھی کمپلیٹ پیور ایمان نہیں ہے، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ۔ دیکھ لیجئے یہ مسلمانوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ غارت کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے دوسرے نیک اعمال۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے بیعت کی، جنہوں نے ہجرتیں کی، جنہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن پھر یہ خوف کے مارے اللہ کے رسول سے بدظن ہو گئے، اور اللہ کے رسول سے تو بدظن ہوئے اللہ سے بھی یہ بدظن ہو گئے، جبکہ اللہ سے تو ان کا پہلے بھی تعلق تھا، ایمان لانے سے پہلے بھی تعلق تھا۔ یہ شرک کرنے والے اکثر لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ برائی کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں جو آج کا بھی مسلمان تعویذ پہننے چلا جاتا ہے، مزاروں پہ چلا جاتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، تو یہ جو خوف ہے اور یہ جو غم ہے یہ کئی جگہ انسان کو بھٹکا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ ہماری اولادوں کی اولادوں پر رحم کرے۔ تو دیکھیں کہ کچھ ایسے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج آپ سوچئے، ادھر آیت کو اپنے آپ پر رکھیے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، زبانیں چلائیں، بیک بائٹنگ کی، اللہ نے ان کے نیک اعمال غارت کر دیے، ان شارٹ حق کا ساتھ نہیں دیا۔ ان شارٹ ہم کہیں گے کہ صحیح وقت پر ساتھ نہیں دیا، سچوں کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ جب میں اور آپ بھی ڈرپوک ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ لوگ کون ہیں، تو ہم ڈرتے ہیں یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی سنیوں کو کہتے ہیں ہاں ہم تو سنی ہیں، شیعوں میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا چپ رہتے ہیں، اور حنفیوں میں بیٹھتے ہیں تو حنفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو شافعی میں بیٹھتے ہیں تو منہ سے کچھ پھوٹتے نہیں ہیں کہ جی ہم یہ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو خود ہمارے ہاں ہم کو ملنے آتے ہیں، مجھے داد دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ یہی کام کریں، کہہ رہے میں فلاں مسلک سے جڑا ہوا ہوں، لیکن بہن آپ نے تو بے باکی سے بول دیا، ابھی ہمارے لیے بولنا مسئلہ ہے۔ تو دیکھ لیجئے نا اب کیوں مسئلہ ہے، کیونکہ کہاں ہم بہت دور تک جا چکے ہیں۔ تو جناب اللہ کے لیے کیا دور اور کیا نزدیک، اللہ کے لیے تو جیسے ہی حق مان لو، جیسے ہی حق کا پتہ چل جائے، ایسے اللہ دوسرا موقع دے نہ دے، جلدی سے قبول کر لو بات کو۔ تو اگر خدا نہ خواستہ میں نے اور آپ نے بھی اگر اس آیت کی روح سے سچوں کا ساتھ نہیں دیا، تو خدا نہ خواستہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ آیت نہ آ جائے فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ایسوں کے اعمال کو غارت کر دیتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے گا کہ جب ہم سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، حق نہیں بولتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، تو ہمارے کئی نیک اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ہے اللہ پہ بہت آسان۔ تم کسی بھی سے جڑے ہوئے ہو، کسی کی بیعت لیے ہوئے ہو، اللہ کو کچھ نہیں اس سے سروکار۔ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے والوں کے اعمال کو غارت کر دیا۔ یحسبون الاحزاب، ان کی ایک اور بھی آپ کو بات بتائی جا رہی ہے۔ سوچئے، میں تو بار بار سوچتی ہوں کہ اللہ آپ نے کیوں بتا دیا، اللہ آپ نے کیوں بتا دیا، یہ ہم کو سب کیوں بتا دیا، لیکن بس اللہ نے بتایا ہے تو یقیناً ہماری اور آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے۔ اب آیت نمبر 20 میں ایک اور چیز بھی دیکھیے، یحسبون الاحزاب، اور یہ گمان کر رہے ہیں گروہ کے معاملے میں کہ یہ جو لشکر آئے تھے، احزاب آئے تھے، یہ ان گروہوں کے معاملے میں سمجھ رہے ہیں لم یذہبوا، ان کو ابھی لگ رہا ہے کہ یہ ابھی گئے نہیں ہیں، یہ اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ یہ ابھی گئے نہیں ہیں۔ سوچئے ان کی ڈر کا عالم۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جب کوئی چیز زلزلہ آتا ہے، جب کوئی کہیں ہم چھپے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی بم بلاسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم تھوڑی دیر اور بھی ٹکے رہتے ہیں کہ ابھی بھی ہوگا، ابھی بھی باہر بلٹ چل رہی ہوگی۔ تو یہ ایسے ڈرے ہوئے تھے لشکر والوں سے۔ اللہ منظر کشی کر رہے ہیں ایک ایک بات کی کہ یحسبون الاحزاب، یہ گمان کر رہے تھے حملہ آور لشکروں کے لیے کہ یہ ابھی گئے نہیں ہیں۔ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ،
اب جناب اللہ نے بہت اندر کی بات کر دی کہ یہ ایسی شخصیتیں ایسے ڈرپوک ہیں کہ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ کہ اگر وہ واقعی گروہ آ جائیں نا لشکر دشمن کے، یودو اور وہ یہ چاہیں گے، یہ جو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں یہ چاہیں گے، لو انہم کہ کاش یہ کہ وہ بادون فی الاعراب، ہم جو بدو عرب کہتے ہیں نا، بدو عرب دور رہنے والے عرابی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسول اللہ سے بہت دور چلے جائیں، صرف خیر خیریت پوچھا کریں۔ دیکھ لیجئے ہم بھی اپنے رشتے ناتوں سے اتنے ڈرتے ہیں کہ ابھی امی پیسے مانگ لیں گی، ابو پیسے مانگیں گے، ان کی دوائیاں کرنی پڑیں گی، رشتے داروں کی شادیاں ہوں گی، سب کو گفٹ دینے پڑیں گے، سب کے حال چال پوچھنے پڑیں گے، چچاؤں کو بھی دینا پڑے گا، خالاؤں کو بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ سب اکثر بچے چاہتے ہیں دور چلے جائیں، ویسٹ میں ادھر ادھر سارے رشتے ناتے ختم ہوں، اور ان کو یہ فائنینشلی اور ایسے بھی کچھ بول چال کچھ نہ ہو، جب دور ہو سب سے بس خیریت پوچھ لیا کرو۔ یہ ہماری محبت کا عالم ہے۔ یہ اس وقت ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں، کسی بھی صورت دور ہو جائیں، اور یہ دور بیٹھے بیٹھے اپنے نبی کے بس حال چال پوچھیں کہ ہاں جی آپ نبی کیسے ہیں، جی اللہ آپ کو خوش رکھے، جی جزاک اللہ اور خیریت اور ماشاء اللہ۔ یعنی یہ جان دینے کو نہیں تیار ہیں، یہ جان دینے کو نہیں تیار ہیں۔ میں تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اللہ اتنی کھول کھول کر آیتیں بتا رہے ہیں، یقیناً میرے اور آپ پر یہ آیتیں جا رہی ہیں سب، کہ تم اس وقت کہاں ہوتے، اگر تم اس وقت ہوتے تو تم کس کیٹیگری میں ہوتے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ آپ کو ایک ایک کیٹیگری بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی سمجھا کہ وہ گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ حملہ آور آ جائیں اور اگر وہ حملہ آور ہو جائیں تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ بادون فی الاعراب، یہ دور کہیں اعراب میں چلے جائیں، دیہات میں کہیں دور چلے جائیں، یسألون عن انبائکم، یہ صرف سوال کیا کریں تم سے، تمہاری خبر گیری لیا کریں، بس ہائے ہیلو کریں۔ یہ ساتھ میں ایک ساتھ میں جان دینا اور زندگی جینا اور مشکلات طے کرنا، ویلفیئر کے کام کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، جنگ آئے تو لڑنا، یہ آپ کا ساتھ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، تو اللہ نے ان کی حقیقت آپ پر کھول دی کہ یہ جو لوگ ہمارے سے سنسیئر نہیں ہوتے ہیں، ہمارے ملک سے سنسیئر نہیں ہوتے ہیں، چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہوں، چاہے کوئی ادارہ ہو، چاہے ہم خود ہوں، چاہے ہم اپنے والدین کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں، اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر یہ پریزنٹ بھی ہوں تم میں، ما قاتلوا الا قلیلا، نہیں یہ قتال کریں گے، نہیں یہ لڑیں گے، مگر برائے نام تھوڑا بہت یہ لڑ سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے ساتھ میں اینڈ کرتی ہوں کہ جو ہماری بڑی فیمس آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو دیکھیں یہ آیت کا ترجمہ تو سب کو پتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یقیناً۔ تو آپ نے پہلے تو کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، کیونکہ آج ہم نے اسپیشلی سورہ احزاب کے ساتھ اس کو کانٹیکسٹ سے پڑھا کہ اتنے کم ظرف لوگ، اتنے ڈرپوک لوگ، اتنی غلط باتیں کرنے والے لوگ، غلط سوچ رکھنے والے لوگ کے اندر نبی کا کیا اخلاق تھا، یعنی انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کے ساتھ کسی کو غصہ نہیں کیا، سب کو سہتے گئے، سب کو سہتے گئے۔ تو اس میں کانٹیکسٹ میں ہم جائیں گے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیا تھا، برداشت کیا تھا، اور ان کا اخلاق کیا تھا کہ وہ بالکل ہائپر نہیں ہوئے ہوں گے، اور یہ آیت سے جب ان کو ساری باتیں پتہ چلی ہوں گی اللہ کے رسول کو، تب بھی میرا ایمان ہے وہ صرف مسکراتے ہوں گے کہ اچھا ایسی فیلنگ بھی آئی لوگوں کی، یعنی یہ میرا ایمان ہے کہ اتنا بہترین اخلاق تھا کہ اللہ نے اس کانٹیکسٹ میں اپنے نبی کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو یونیورسل لیول پر، گلانس پر ہم اس آیت کو ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو تو ویسے بھی ہم ہر جگہ فٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ویسے بھی کہا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہے،
لیکن اس کو بھی ہم ایسے بھی فٹ کر سکتے ہیں، لیکن کانٹیکس میں ہم جا کر جب دیکھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کا تدبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ آیت اور نکھر کر آ جاتی ہے کہ دیکھو ہم میں ایسا برداشت ہے، تو اللہ کے نبی اتنی جان دیتے تھے، اتنا خون پلاتے تھے، اس کے باوجود لوگوں کے ریئیکشنز اور اس کے بعد نبی کا اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین انسان بنا دے۔ تو جناب یہ آیت کچھ اس طرح سے ہے کہ لمن کان یرجو اللہ، یہ باتیں تو انہیں اچھی لگیں گی جو امید رکھتے ہوں اللہ کی ملاقات کی اور یوم آخر کی، وذکر اللہ کثیرا، اور جو ذکر کرتے رہتے ہوں یعنی یاد رکھتے ہوں اللہ کو کثرت کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔